السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل یو اے خبر آفیشیل میں۔ بڑھتے ہیں آج کی یو اے کی پہلی بریکنگ ہیڈ لائنز میں۔ دوستو اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو آپ یہ ساری بریکنگ ہیڈ لائنز دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ تفصیلاً خبروں سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے کیسز ایک مرتبہ پھر 2000 سے بڑھ گئے۔ کورونا وائرس اہم اماراتی فضائی کمپنی کو لے ڈوبا، حکومتی امداد لینے کا عندیہ دے دیا۔ امارات میں سونا خریدنے کا بہترین موقع یہی ہے۔ پچھلے 10 روز میں سونے کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ شارجہ پولیس کا وہ اہلکار جو رمضان میں 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، افطار کے وقت کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتا ہے۔ اگر بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری بٹھائی یا اترائی تو 2000 درہم جرمانہ ہوگا، وارننگ جاری کر دی گئی۔ اماراتی شہری انسانیت کا ہیرو بن گیا، ایک خاندان کو آگ میں جل مرنے سے بچا لیا۔ متحدہ عرب امارات میں بھکاری واٹس ایپ پر بھیک مانگنے لگے، ایک گداگر گرفتار ہو گیا۔ دبئی میں بھارتی سیکیورٹی گارڈ ساتھی سمیت 11 لاکھ درہم کا سامان لوٹ کر فرار، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی تفصیلی خبروں کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے کیسز ایک مرتبہ پھر 2000 سے بڑھ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یو اے کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے جمعرات کو بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں 2081 کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ موذی مرض سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد صرف 1842 رہ گئی ہے۔ اسی عرصے میں 4 افراد کورونا کے ہاتھوں ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس اہم اماراتی فضائی کمپنی کو لے ڈوبا، حکومتی امداد لینے کا عندیہ دے دیا۔ مشہور اماراتی فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر فضائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد ایسے ہی رہی تو انہیں حکومتی مالی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی عالمی وبا کا سب سے زیادہ نقصان سول ایویشن انڈسٹری کو اٹھانا پڑا ہے، اور بہت سی مالی منافع کمانے والی کمپنیاں دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہی حال اماراتی سرکاری فضائی کمپنی ایمریٹس کا ہے، جس نے حکومت سے مالی امداد لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کمپنی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی سطح پر ویکسینیشن مہم کے باوجود فضائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی کمپنیوں کو جہاز اڑنے سے بھی قاصر ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر ٹم کلارک نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس آئندہ 6 سے 8 ماہ کے اخراجات اٹھانے کے لیے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے بعد حالات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں۔ امارات میں سونا خریدنے کا بہترین موقع یہی ہے۔ پچھلے 10 روز میں سونے کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کچھ عرصہ قبل سونے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس کو خریدنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم اب آپ کے پاس سونا خریدنے کا سنہری موقع ہے۔ امارات میں گزشتہ چند روز سے سونوں کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 10 روز کے دوران 22 کیرات سونے کی قیمت میں فی گرام 4 درہم کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ 22 مارچ کو 22 کیرات کے 1 گرام سونے کی قیمت 197.25 درہم تھی، جو 31 مارچ تک کم ہو کر 191.75 ہو گئی ہے۔
اگر بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری بٹھائی یا اتاری تو 2000 درہم جرمانہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں ٹریفک قوانین کی معمولی سی خلاف ورزی بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ اب امارات ریاست ابوظبی نے بھی ایک خلاف ورزی پر بڑے جرمانے کا اعلان کیا ہے۔ ابوظبی کے ٹرانسپورٹ نظام کے ذمہ دار ادارے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور نے بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری اتاری یا بٹھائی تو اس کے خلاف ٹریفک قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس غیر قانونی حرکت پر اس پر 2000 درہم کا جرمانہ عائد ہوگا۔ اماراتی شہری انسانیت کا ہیرو بن گیا، ایک خاندان کو آگ میں جل مرنے سے بچا لیا۔ یہ دنیا نیک اور حساس لوگوں سے خالی نہیں ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے نتائج کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے انسان ہی صحیح معنوں میں رب کا بندہ کہلائے جانے کے قابل ہیں اور انسانیت کے ماتھے کا جھومبر ہیں۔ اس کائنات میں ایسے لوگوں کی گنتی زیادہ بڑھ جائے تو انسانیت کے دکھ اور مصائب بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص امارات میں بھی مقیم ہے جو اس وقت پورے ملک کا ہیرو بنا ہوا ہے کیونکہ اس نے شاندار کارنامہ دکھایا ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق ایک اماراتی شخص نے آگ کی زد میں آئے مکان میں موجود ایک غیر ملکی خاتون کی زندگی بچا لی ہے۔ یہ واقعہ عجمان میں پیش آیا ہے جب ایک خاندان کی رہائش گاہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جب یہ منظر ہمسائے میں مقیم احمد محمد الرائسی نے دیکھا تو اس نے فوری طور پر ان افراد کو گھر سے باہر نکالنے کا جتن کیا اور بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی پرواہ نہ کی۔ اس کارنامے کا عجمان پولیس کو بھی پتہ چل گیا، جس کے بعد الرائسی کو پولیس کے اعلیٰ حکام نے اپنے دفتر بلا کر اس کی بے حد تعریف کی اور اسی بہادری کی یادگار شیلڈ اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ امارات میں بھکاری واٹس ایپ پر بھیک مانگنے لگے، ایک گداگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس بار گداگروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں گداگر گرفتار ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گداگر بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، تاہم یہ لوگوں کی سخاوت سے غلط فائدہ اٹھا کر ہزاروں درہم جوڑ لیتے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے بعد اب ان گداگروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھیک مانگنا شروع کر دیا ہے۔ دبئی پولیس نے ایک ایسے ہی آن لائن گداگر کو گرفتار کر لیا ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے بھیک مانگ رہا تھا۔ ملزم کا تعلق ایک عرب ملک سے بتایا گیا ہے۔ دبئی میں بھارتی سیکیورٹی گارڈ کا ساتھی سمیت 11 لاکھ درہم کا سامان لوٹ کر فرار، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ دبئی میں 2 سیکیورٹی گارڈ نے اسی زیر تعمیر عمارت کا لاکھوں درہم کا سامان لوٹ لیا جس کی حفاظت پر انہیں تعینات کیا گیا تھا۔ دبئی پولیس کے مطابق بھارتی اور نیپالی سیکیورٹی گارڈ ایک سیکیورٹی کمپنی میں ملازم تھے جس نے ان کی ڈیوٹی جبل علی کے ایک زیر تعمیر عمارت میں رکھے سامان کی حفاظت پر لگائی تھی۔ تاہم یہ دونوں سیکیورٹی گارڈ تعمیراتی سامان اور قیمتی مشینری لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں جس کی مالیت تقریباً 11 لاکھ درہم بتائی گئی ہے۔